کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کا حلیہ بنیادی ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ مرزا قادیانی کے کذاب و دجال ہونے کے لیے اس کا حلیہ ہی کافی ہے۔ آنکھ سے کانا، بدبخت سے بدبو آئے، 6 مہینے مسواک نہ کرے، 6 مہینے مسواک نہ کرے، اور مٹی کھاتا تھا، جیب میں گڑ بھی ڈال لیتا تھا، روڑا بھی ڈال لیتا تھا، گڑ سے کیا کر لیتا تھا، استنجا، اور مٹی سے کیا کر لیتا تھا، گڑ کی جگہ اس کو کھا لیتا تھا، اور چابیوں کا اتنا بڑا گچھا گلے میں ڈال کے رکھتا تھا، اپنے خزانوں کی چابیاں کسی کو دیتا نہیں تھا، اور جب نماز کے لیے آتا تھا ان چابیوں سے کھیلتا، چھن چھن کرتا آتا تھا، بعض دفعہ 3 4 کرتے بھی پہن لیتا تھا، اور کیا کمال کرتا تھا، جو کرتے کا بٹن ہے وہ ویسٹ کوٹ شیروانی کے ساتھ، اور شیروانی کا جو بٹن ہوتا وہ کرتے کے اس کے ساتھ ملا لیتا تھا۔ اگر مرزا قادیانی کے دجال و کذاب ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اس بدبخت کا حلیہ ہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ دل ہی نہیں مانتا اس کی تصویر کو دیکھ کر، اور نبوت تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایسا بدبخت بندہ، ایسا بدبخت بندہ، آنکھ سے کانا، ناپاک۔ اس کے بیٹے نے سیرت مہدی میں خود لکھا، سیرت مہدی میں اس کے بڑے بیٹے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین نے لکھا کہ میرے ابا کو دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا۔ کتنی مرتبہ پیشاب آتا تھا؟ 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا، اور اکثر کپڑے بھی کیا رہتے تھے، ناپاک رہتے تھے۔ اب مرزا قادیانی کا جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سراپا ہے، وہی اس کے کذاب اور دجال ہونے کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔